چاروں انجیلیں جو ہے نا وہ جس حال میں بھی ہیں نا کہ ان کے شاگردوں نے، کوئی کہتے 2 شاگرد تھے انہوں نے لکھی یوحنا اور متی، 2 جو مرکز اور یہ لوکا، یہ بعد میں، مگر خود ان انجیلوں میں بھی ایک لفظ بھی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہا میں خدا ہوں یا میں ایسا مانو میں خدا کا بیٹا ہوں۔ وہ خدا کا بیٹا سب کو کہتے تم بھی سب خدا کے فرزند ہو، خدا تمہارا باپ ہے، وہ رب اور بندے کے معنی میں۔ یہ سینٹ پال کے خط جو ہے نا اس میں اس نے یہ نیا عقیدہ کرا کہ بندے کی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی تھے، انہوں نے دنیا پیدا کی ہے، یہ اللہ کا بیٹا جہان اس نے پیدا کیا۔ بہت گمراہی پھیلائی، ہماری جگہ اس نے صلیب چڑھ کر گناہ ہمارے بخشا دیے۔ تو اب یہ دین جو اس کو پولوسیت کہنا چاہیے کہ سینٹ پال کا مذہب ہے، یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شاگردوں کے ختنے ہوئے تھے، یہودیوں کی عبادتگاہ میں جا کر ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہی قربانیاں کرتے، کوئی نیا دین نہیں تھا، ساری شریعت موسیٰ علیہ السلام تھی۔ پھر جو کچھ خرابیاں ان میں پیدا ہو گئیں تو ان پر عیسیٰ علیہ السلام تنقید کرتے، طریقہ سارا عبادت کا یہودیوں والا تھا، یہودیوں کا ایک گروہ سمجھ لیں، جیسے ذرا ٹھیک ہو گیا، اصلاح ہو گئی، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے سینٹ پال نے سب کچھ منسوخ کیا کہ کوئی شریعت کی ضرورت نہیں، شریعت لعنت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جان دے کر ہماری جان چھڑائی ہے، اگر نیکیوں سے لوگ جنت جا سکتے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو مرنے کی کیا ضرورت؟ یہ فلسفہ ان کے دماغوں میں اتار دیا کہ نیکیاں جو ہے نا اللہ نے کرا کے دیکھ لیں، بہت نبی آئے سب فیل ہو گئے، کچھ نہیں بنا۔ اس لیے یہی طریقہ رہ گیا تھا کہ خدا خود بندے کی شکل میں آیا اور ہمارے گناہ اٹھایا اور سولی چڑھ جائے، ہمیں بخشوا دیا اس نے۔ یہ گورکھ دھندا ہے جو 2000 سال سے زیادہ ہو گیا، بڑے مناظرے ہوتے ہیں، بڑی بحثیں ہوتی، فرقے پر فرقہ۔ اس لیے ابن تیمیہ جیسے کہتے ہیں 2 عیسائی بھی اکٹھے ہوں گے ان کا عقیدہ ایک نہیں ہوگا، سمجھ نہیں آتی۔ کوئی کہتا نہیں خدا تھا، کوئی کہتا بشر تھا، کوئی کہتا یار دونوں تھا، پھر حل نہیں ہوتا۔ اسی کو حل کرنے میں کتاب پر کتاب لکھتے ہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے کتابوں میں یہاں تک آیا کہ یہ لوگ اسلام کے اتنے دشمن تھے کہ اسلام میں جو بات بیان ہوئی ہے سورہ اخلاص میں، چھوٹی سی سورت، وہ جتنے ہیں نا نیشن کریڈ میں بنیادیں جو غلط عقیدہ 325 عیسوی میں انہوں نے بنایا، اس کی یہ ایک جڑ پر کلاڑا، احد اور صمد اور لم یلد۔ اس لیے یہ جس کو عیسائی بناتے تھے نا نعوذ باللہ، اس کو کہتے تھے کہ اس خدا پر لعنت کر جس کا ذکر قرآن کی سورہ اخلاص میں ہے۔ سورہ اخلاص ہم نے بھی نہ سمجھی، جب اللہ کے رسول نے فرمایا جو پڑھے ہو، تیسرا حصہ اس نے قرآن کا پڑھ لیا، ہم نے پھر 3 سے ضرب دے دی کہ 3 بار پڑھ لو سارے قرآن کا ثواب مل گیا۔ ہمیں تو جادو کی کتاب کی طرح کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ جواب و اہل ایمان سے ابن تیمیہ کا یار بات یہ ثوابوں کی نہیں، مضمون کی ہے کہ قرآن میں مضمون ہے 3، یا اللہ ہے یا رسول ہے یا آخرت ہے۔ اس لیے تہائی حصہ قرآن کا جو ہے اس کی جڑیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، گور کلیے۔ اور مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ اسرائی صاحب لکھتے ہیں، انہوں کے نوٹس میں ہے کہ بدھ مذہب، ہندوازم اور عیسائیت اور یہود جتنے مذہب ہیں سب کا رد اسی صورت سے لکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی جتنی گمراہیاں اس ایک صورت میں منصر کا اللہ نے اراج کیا۔ اسی لیے سورہ اخلاص بالکل خالص کر دیتی توحید۔ بسم اللہ۔ تو یہ سینٹ پال جو آیا نا، یہ سمجھ لیں اس نے شریعت کو لعنت کہا کہ شریعت کیا ہے، ڈیڑیوں میں جکڑے ہوئے، حالانکہ پہلے یہ خود کٹڑ مذہبی یہودی تھا، مگر عیسائیوں کو برباد کرنے کے لیے مار کٹائی سے کام نہ بنا، یہ ڈرامہ چل کہ میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، حالانکہ زندگی میں نہ اس نے ان کو دیکھا نہ ملا، ان کے جانے کے بعد یہ ڈونگر چل گیا۔ صوفیوں کی طرح جیسے ہمارے اندر صوفی گھس گئے نا، اس سے عوام بہت دھوکہ کھاتی ہے، اس کو کشف ہوا ہے، الہام ہوا ہے۔